اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پروگرام کس کی پکار میں میں ہوں آپ کا میزبان سید فضیل عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز۔ کس کے حوالے سے مختلف سوالات کہ جن کے جوابات کے لیے ہم نے اب تک مختلف شخصیات کے سامنے یہ سوالات رکھے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جعفر خوارزمی صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو پروگرام میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، کس کے حوالے سے ہم نے مختلف سوالات جو ہیں وہ اپنے سامعین تک پہنچائے اور مختلف شخصیات یہاں پر آئی۔ آج ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمیں موقع ملا اور آپ سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ جو مسئلہ قدس ہے اس پر دشمن نے کب اس پر قبضہ کیا اور اس کے کیا اسباب تھے کہ دشمن کو اس پر قبضہ کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے یہ چینل کا آغاز کیا ہے اور خصوصاً اتنے اہم ٹاپک کو جس کی ہمیشہ سے جو ہے وہ گنجائش رہتی ہے اس موضوع کے اوپر جو ہے تفصیلی گفتگو کی جائے، اور صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ جو ہے پورے سال میں ہر مہینے میں ہر ہفتے میں ہمیں یاد قدس جو ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بالکل بالکل۔ دوسرے نمبر پہ خدا مطالعہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، نعمت ولایت محمد و آل محمد پر۔ اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی ولایت عطا فرمائی۔ جی جی بالکل۔ اور ماہ مبارک رمضان میں اس کے شکر گزار ہیں، اور خصوصاً ماہ نزول قرآن۔ قضیہ قدس جو ہے وہ در حقیقت اگر اس کو تاریخ میں آپ مطالعہ کریں تو بڑی اس کی اتار چڑھاؤ والی تاریخ رہی ہے، لیکن ہمارے ماڈرن ہسٹری میں اگر اس کو دیکھیں تو 1917 میں برطانیہ نے جو ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کر کے ناجائز طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے 1947 میں بیلفور ڈکلیریشن جو برطانیہ کی ایک اور تاریخی سازش تھی، اس کے تحت اس کو جو ہے وہ صہیونیوں کے نام جو ہے وہ کر دیا گیا۔ جی جی بالکل۔ تاریخ میں اگر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے یا عیسائیوں کی حکومت رہی ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ تقریباً صلح دوستی کے ساتھ اور تمام مذاہب کو اجازت تھی کہ وہ اپنے دینی ریچولز جو ہیں وہ اس میں بجا لا سکیں۔ جی جی بالکل۔ لیکن جس وقت جو ہے وہ صہیونیوں کے ہاتھ میں آیا تو جو ہے وہ 1947 سے انہوں نے جو حقیقت ایک طرفہ جو ہے وہ صرف اس کو یہودی اسٹیٹ قرار دے دیا، اور مذہب یہودیت کے آڑ میں آ کے وہ در حقیقت اپنے صہیونی منحوس عزائم کو لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں اب تک۔ جی جی بالکل اسی طرح۔ یہ تقریباً اس کی جو ہے وہ تاریخ میں چاہوں گا کہ سننے والے خاص طور پہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آرام سے سرچ کر سکتے ہیں اس کی تاریخ کو، جس منبع سے بھی دیکھنا چاہیں، چاہے انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، ضرور دیکھیں، مطالعہ کریں، چاہے ان کی اپنی جو جعلی بنائی ہوئی تاریخ ہے اس کو بھی مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ سازش جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ نقطہ جو ہے وہ اہم ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے زمانے میں انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد پہلا سب سے جو ڈکلیریشن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی وہ یہی قضیہ قدس تھا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو، جو جمعۃ الوداع کے نام سے عالم اسلام میں مشہور ہے، اور اس کی ایک خاص تقدیس ہے، مقدس
دن سمجھا جاتا ہے اس کو. اس دن کو اعلان کیا کہ جو ہے وہ ساری امت بیت المقدس اور خاص طور پہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں, اور در حقیقت جو ہے وہ اس مسئلے کو تاریخ کے اوراق میں سے نکال کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے زندہ اور احیا کیا. بے شک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ایک قسم کی نئی زندگی عطا فرمائی لوگوں کے درمیان. اب جو ہے وہ نسل جنہوں نے بچپن میں یہ چیزیں سنی تھی, اب ماشاءاللہ وہ ہمارے بزرگوں میں شامل ہو گئے ماشاءاللہ. جو ہے وہ الحمدللہ کہ انقلاب اسلامی ایران کی ایک جو بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, وہ یہی ہے کہ فلسطین کا قضیہ اور خاص طور پہ بیت المقدس کی جو اہمیت تھی اس کو اجاگر کیا گیا. اچھا آغا صاحب, جیسا کہ آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ امام خمینی نے اس کو ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو اس ریلی کو منعقد کرنے کے لیے کہا اور اس مسئلے کو اجاگر کیا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے اور آپ کی خدمت میں کہ آخری جمعے والے دن جو ہے وہ جو اقدامات کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, مختلف تقاریر کرتے ہیں اور مختلف اس حوالے سے جو اقدامات کرتے ہیں القدس کے حوالے سے, تو آیا یہ اقدامات جو ہے یہ کافی ہیں القدس کی آزادی کے لیے؟ اگر یہ کافی ہیں تو کس طریقے سے ہم القدس کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس میں جو ہے وہ آج کل خاص طور پہ یہ جو ایشو چل رہا ہے کورونا وائرس کا, اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محبوس ہو گئے ہیں. اور جو ہے وہ چانس یہی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید جس طرح گزشتہ سالوں اور برسوں میں جو ہے وہ کچھ ریلیز نکالی جاتی تھی, شاید بالکل اس طریقے سے بھرپور طریقے سے نہ نکل سکے. تو لیکن جو ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں ماہ رجب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اپنے گھروں میں جو کہ ماہ مبارک رمضان خصوصی طور پہ جس میں جو ہے وہ سب سے اس کی بڑی اہمیت یہ تھی کہ مساجد میں اکٹھے ہوتے تھے اور دعاؤں کا سلسلہ ہوتا تھا اور اجتماعی افطار کا سلسلہ ہوتا تھا. ماشاءاللہ سب جو ہے یا قرآن خوانی اجتماعی طور پہ وہ اس سے جو ہے بظاہر محروم ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو میں شخصاً اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ کمی نہیں آئی لوگوں کے معنویات میں, بلکہ اضافہ ہوا ہے. بالکل اضافہ ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ آپ بھی اس سے ماشاءاللہ تائید کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح گھروں میں پہلی مرتبہ وہ دعائیں جو صرف مساجد کی زینت تھی, وہ کام اور امور جو صرف اجتماعی صورت میں چند جگہوں پہ ہوا کرتے تھے, اب ہر گھر میں ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ قضیہ فلسطین ہے. سب سے پہلی چیز جو فلسطین کی آزادی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور فکروں میں یہ چیز اجاگر ہو جائے کہ قضیہ فلسطین ہو کے رہے گا, فلسطین آزاد ہو کے رہے گا. اسرائیل ضرور جو ہے وہ تاریخ کے صفحات سے مٹ جائے گا, اس کا نام, اس کا وجود وہ ایک تاریخ کا ہی حصہ صرف بن کے رہ جائے گا. اور جو ہے وہ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ میں نماز جماعت بپا ہوگی اور مسلمان اکٹھے ہو کے دوسرے مذاہب کے ساتھ صلح اور امن اور امان کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں گے. اس وقت تک کہ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور فتنہ دجالیت اور فتنہ جو دشمنوں نے کھڑے کیے ہوئے یہ نابود ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ چیز جو ہے اس فکر کا احیا ہونا لازمی ہے. بالکل. اب چاہے وہ ریلیز کے ذریعے ہو, ایک زمانہ تھا کہ واقعی ریلیز نے اپنا کام دکھایا. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جس وقت مرد آباد امریکہ کا نعرہ پاکستان میں بلند کیا گیا تو جو ہے وہ سوال کرتے تھے سیاسی جماعت والے, اب میں ان کی جماعتوں کے نام نہیں لوں گا, آج وہ ہم سے زیادہ گلے پھاڑ کے مرد آباد امریکہ بالکل اسی طرح کہتے تھے امریکہ کو پاکستان سے کیا لینا دینا, ہمیں امریکہ سے کیا لینا دینا. اسی طرح ہم کہیں مثال کے طور پر مرد آباد ہندوستان, ہم کیوں کہیں مرد آباد امریکہ. تو آج ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل برطانیہ
یہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ دنیا میں سارے فتنے برپا کیے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ خود فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. بالکل اسی طرح. تو ایک جو ہے وہ یہ کہ ریلیز بالکل مؤثر ہیں, سیمینارز مؤثر ہیں, کتابچے لٹریچر بہت مؤثر ہے. آج جو ہے وہ اگر اس کا لب و لہجہ ہم چینج کرنا چاہیں ان خاص حالات میں تو انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ ایک SMS بھیج دے, انٹرنیٹ پہ ایک ای میل بھیج دینا, ایک جو ہے وہ کسی بھی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ جو ہے وہ کوئی ایک میسج جو ہے وہ یا ٹویٹ کر دینا, اس کا جو ہے اثر کم نہیں ہے ریلیز سے. بالکل اسی طرح خاص طور پہ جو ہے وہ اگر اس کے اوپر دوسرے کمنٹس بھی دیتے ہیں چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, بالآخر آپ کی خبر آپ کی بات جو ہے وہ ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ بھی آن لائن ریلیز جو ہیں ان کا بھی آن لائن سیمینارز کی طرح جو ہے اہتمام کیا جا سکتا ہے. بلکہ جو ہے وہ ماہ رمضان والی مثال کہ ان ریلیز میں بھی بہت سے لوگ مثال کے طور پہ خواتین یا بچے کم تعداد میں ہوتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ اگر گھروں سے جو ہے وہ اس قسم کی میسیجنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے یا ای میل کے ذریعے یا مثال کے طور پہ مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اس جو ہے سب سے اہم چیز ہے کہ فکر میں لوگوں کی یہ چیز آ جائے گی کہ ہاں جی ایک تو ظالم کون ہے, ظلم کیا ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ ہمیں کم از کم یہ ہے کہ اسٹینڈ کیا لینا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں صلح امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی دیتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی صلح نامے کے اوپر دستخط کر کے در حقیقت نفاق کا چہرہ جو تھا اس کو عیاں کر دیا. بالکل بے شک. بالکل. تو جو ہے وہی چیز انشاءاللہ ریلیز اور جو ہے وہ جس طرح آپ کا یہ چینل ہے یا دوسرے چینل جو کام کر رہے ہیں یہ قدس کی آزادی کے لیے یہ انشاءاللہ مؤثر ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ اعلیٰ صاحب آپ کا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے القدس کے حوالے سے نکالی جانے والی ریلیز, تقاریر اور یہ ساری چیزیں دشمن کے خلاف بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی رہی ہیں. آج کے اس دور میں ہم انٹرنیٹ کا, موبائل کا, واٹس ایپ کو, ان چیزوں کا بہت ہی مؤثر جو ہے وہ استعمال کر کے دشمن کو ہم اپنا میسج دے سکتے ہیں اور دشمن کو ہم شکست دے سکتے ہیں. آپ صاحب میں بہت ہی مختصراً آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا چونکہ علماء کا جس طرح مختلف جو شخصیات ہیں, ادارے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں اور مختلف افراد نے اس کے اندر اپنے تحت جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں, تو اس میں پاکستان کے اندر بالخصوص علماء نے فلسطین کی آزادی کے لیے اور القدس کی آزادی کے لیے علماء کا کیا کردار رہا ہے تاریخ میں پاکستان کے اندر, اور آئندہ علماء کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیے اور علماء کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے ساتھ ہی اور جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر کے زمانے میں اور ان کے فوراً بعد جو ہے وہ شہید عارف حسینی نے جب قوم کی رہنمائی اپنے ذمے اٹھائی اور جو ہے وہ خاص طور پہ انقلاب اسلامی کا بڑا اچھا تعارف کروایا اس ملک میں ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے خاص طور پہ جو آواز بلند کی اور خاص طور پہ ریلیز کے ذریعے اور سیمینارز کے ذریعے کچھ ریلیز اور جو ہے وہ مختلف جو ہے کانفرنس کے ذریعے جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا. الحمدللہ علماء جو ہے اس کو لے کے چاہے وہ ایک چھوٹے سے شہر میں 10-15 لوگوں کے ساتھ ایک ریلی ہو جائے یا بڑے پیمانے پہ جس طرح بڑے شہروں میں لاہور میں اور کراچی میں جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات ہوا کرتے تھے. راول پنڈی کا اجتماع بڑا مشہور ہوا کرتا تھا اور جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا بسم اللہ, کہ ہم غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ اگر مثال کے طور پہ علماء نے کچھ کیا تو ہم جو ہے وہ کریں گے, اگر نہیں کیا تو ہم بھی خاموش بیٹھیں گے. اب وہ وقت نہیں رہا ہے. علماء کا در حقیقت اہم کردار یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریئلائز کروانا, ان کے اندر احساس پیدا کرنا
باقی جو کام کرنا ہے وہ خود عوام نے ہی کرنا ہے. بالکل. اور علماء بھی عوام کا ہی حصہ ہے. جی جی. اگر جلوس نکلنا ہے تو اس میں اگر علماء جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ راستہ دکھا رہے ہیں. بالکل اسی طرح. کام یہی ہے کہ وہ تبیین کریں، تعریف کریں، راستہ دکھائیں. ہاں البتہ جو ہے اس کو مؤثر بنانا جو ہے وہ عوام کا لبیک کرنا ہے. تو اس میں بالکل اسی طرح ایک درخواست یہ کرنا چاہوں گا. جی جی. کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے اور بڑے بڑے فتنے جو ہیں وہ ہر طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. بالکل. انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے کہ آپس میں جو ہے علماء کو ٹکرانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں. جی جی. اور مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا راہ حل وہی ہے جو کہ ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا. جی جی. اور اگر جو ہے وہ کوئی کسی کے خلاف بات کر رہے تو بلکہ عوام میں یہ ہمت پیدا ہونی چاہیے کہ فوراً اس شخص کو اور اس آواز کو ختم کر دے. ایسی آواز ہی نہ اٹھے کہ کوئی کسی کے خلاف کسی قسم کی بات کرے، جبکہ ہمارا اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اور شیطان جیسا جو ہے وہ ہمارا دشمن، اور ہمارے سر پہ ہندوستان جیسا دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر سوار ہے. بالکل. جو ہے وہ در حقیقت عوام اپنی بیداری کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنے فہم و فراست کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، حتیٰ اگر علماء میں کوئی نقص اور کمی رہ گئی ہو تو اس کو عوام جو ہے وہ اپنی وحدت کے ساتھ پورا کر سکتی ہے. ماشاءاللہ. بالکل. اور یاد رکھیے گا جب تک کہ مسلم امہ میں وحدت پیدا نہیں ہوتی، بیت المقدس آزاد ہو کے بھی آزاد نہ ہوگا. ماشاءاللہ. بالکل اہم نقطہ. چاہے ظہور امام زمان علیہ السلام ہمیں چاہیے ہو جی جی. یا جو ہے وہ ہمیں بیت المقدس کی آزادی چاہیے ہو، ہر صورت میں امت میں وحدت کی ضرورت ہے. اگر علماء میں وحدت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عوام آپس میں وحدت کو پیدا کرے. عوام جو ہے وہ اچھے سوشل میڈیا جیسے آپ کا چینل ہے، NH ہے، یا مثال کے طور پر دوسرے جو گروپس کام کر رہے ہیں جو پازیٹیو سوچ کو معاشرے میں دے رہے ہیں ان کی حمایت کریں. نیگیٹو بول رہے ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت اہم نقطہ آپ نے پیش کیا. ختم ہو جائیں گے. جی جی. خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جی جی میں اضافہ فرمائے، امت مسلمہ میں وحدت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان راتوں میں امام زمان علیہ السلام کی آمین سے قدس شریف اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کو جلد از جلد دشمنوں کے چنگال سے آزادی عطا فرمائے. الہ آمین. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا. بہت ہی اہم نقطہ ہمارے سامنے مولانا صاحب نے رکھا کہ اگر علماء میں وحدت نہیں ہے تو عوام اور امت محمد وآل محمد اپنے اندر وحدت کو ایجاد کرے، اور وحدت ہی ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے دشمن کی شکست کا. اور وحدت کے ذریعے ہم تمام جو مشکلات ہیں یا دشمن سے مقابلہ ہے وہ ہم بآسانی اس کو اچیومنٹ کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پیارے بچوں، پروگرام کس کی پکار میں اپنی پکار شامل کیجئے اور ہمیں بھیجئے کس کے حوالے سے اپنی ویڈیوز، تصاویر اور اپنی ڈرائنگ، اور جیتیے قیمتی انعامات. انعامات کی تقسیمات کا اعلان یوم القدس کے موقع پر کیا جائے گا. دیکھتے رہیے NH نیوز یوٹیوب چینل پر.